ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے، نیک عمل جو وہ نہیں کر پایا ہو بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی شہر مکہ میں بیمار ہونے والے کو وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر اپنے شہر میں، اپنے ملک میں بیماری کی وجہ سے 7 سال ایک ٹائم بتا دیا کہ 7 سال تک اس نیک عمل کو حاصل کرنا چاہتا ہو لیکن وہ نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ بیماری ہے، تو اگر وہ مکے میں بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی اجر و برکت والا یہ شہر مکہ ہے۔ اور پھر اس میں جو فوت ہو جاتا ہے، جو انتقال کر جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مکے اور مدینے میں فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو وہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب اٹھایا جائے، اس پر کسی قسم کا حساب کتاب، وہ امن والے لوگوں میں شمار ہوگا، کسی قسم کی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر ایک تمنا بھی ہے ہر مسلمان کی کہ وہاں جا کر مر جائے، وہاں جا کر دفن ہو جائے، جنت المعلیٰ میں یا جنت البقیع میں اس کا مدفن ہو جائے، تو یہ ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو جو اس خواہش جن کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حساب و کتاب اٹھا لیا ہے، وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت اس شہر مکہ کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی کی پیدائش بھی اسی شہر مکہ کو بنایا، اپنے آخری نبی کی پیدائش بھی اسی شہر مکہ کو بنایا۔ اور اس میں شہر مکہ میں یعنی حرم پاک میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000۔ اب انسان جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک دن کے لیے تو نہیں جاتا، کوئی 10-15 دن سے اوپر کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی 30 دن کے لیے جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک دن پایا وہاں پر اور 5 نمازیں پڑھی، 5,00,000 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں ہے۔ اور جو 20 دن جائیں، جو 30 دن جائیں، ان کی کیا بات ہوگی۔ تو یہ تو شہر مکہ کی فضیلت کے متعلق میں نے گفتگو کی۔ مزید یہ ہے کہ شہر مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، ان کے متعلق میں نے کہا گفتگو کر لی جائے، جو عمرہ کرتے وقت یا حج کے دوران یہ چیزیں آتی ہیں، ان کی فضیلت بھی ہمارے ذہنوں میں ہو تاکہ ہم ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کو سمجھ سکیں۔ خانہ کعبہ کے جو ارد گرد کی جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ اس جگہ پر 400 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ کتنے؟ 400 انبیاء کرام کے۔ اسی لیے فرمایا مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ تو برکت سے متعلق جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پر 400 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، تو یوں یہ برکت والی جگہ ہو گئی۔ ایک تو خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، یوں برکت، پھر اور اس کے جو ارد گرد برکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 400 انبیاء کرام کی اس میں مزارات موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انبیاء برگزیدہ بندے وہاں مدفون ہیں، تو ان کی بھی برکتیں طواف کرنے والوں کو مل جاتی ہیں۔ اور طواف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ طواف کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے قدم چلیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیں، ایک قدم تو نہیں چلتا انسان، 7 پھیرے ہیں۔ کتنے؟ 7 پھیرے ہیں۔ فرمایا کہ جو گن کر 7 پھیرے لگائے خانہ کعبہ کے، وہ اس نے ایسا کام کیا جیسے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہو، ایک غلام کو آزاد کر دیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی فضیلت والی جگہ، اتنی برکتوں والی جگہ، لیکن افسوس آج کا مسلمان وہاں جا کر سیلفیوں میں لگ جاتا ہے، وہاں جا کر فوٹو سیشن شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو تنگ کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے تنگ ہو رہے ہیں، وہاں کی برکتیں مجھے نہیں مل رہی، الٹا میں گناہوں کا گٹھڑا واپس لیے آ رہا ہوں۔ اس پر توجہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا معاملہ وہاں پر
یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جلال کے سامنے ہماری آنکھیں آنسو سے تر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خائف ہو کر اس کے گھر کے ہم عبادت کریں، وہاں طواف کریں، تو یہ ہماری کیفیات ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی، بس دکھاوے پر بہت زیادہ ہمارا آج رجحان بن گیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ تفریح کا مقام بنا لیا ہے اور تفریح کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں، جو سوچ کر جاتے ہیں، جو اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ تو وہاں مطاف کی یہ فضیلت طواف کی، اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے حتیم کے اندر۔ یہ ان کے اندر جو دو قبریں، دو مزارات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کی قبر انور اس حتیم میں موجود ہے۔ تو یہ یوں برکت والی جگہ اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور اگر کسی نے اس میں نماز پڑھ لی تو سمجھ لو کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ پھر اسی طرح حتیم اور پھر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کیا تو جب وہ سر سے اونچی ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بقیہ دیوار کو مکمل فرمایا، اور اس پتھر نے، اور یہ پتھر اتنا نرم ہو گیا موم کی طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، ان کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کی فضیلت یہ ہو گئی جو قرآن میں بیان فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے کہ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا مصلی ارشاد فرمایا کہ اس کو نماز کی جگہ۔ اس لیے وہاں جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ واجب ہیں، یہ اسی حکم کے نتیجے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں اس خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھی۔ آب زمزم کا کنواں موجود، اور آب زمزم آپ جس نیت سے پئیں گے، جس مقصد کے لیے پئیں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر آپ شفا کی نیت سے پئیں گے تو آپ کو شفا حاصل ہوگی، اگر پیاس کی نیت سے پئیں گے، پیاس بجھ جائے تو آپ کی پیاس بجھا دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بھوک مٹے، اس مقصد کے لیے پئیں گے تو آب زمزم یہ مقصد بھی آپ کا پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے پیا اور اس کے بعد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی وہ تمام دعائیں، خواہشات، نیک خواہشات قبول فرمائے گا۔ تو یہ مقام ابراہیم، آب زمزم۔ پھر اسی طرح تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں، جو آج پہاڑی کی صورت میں نہیں ہے، تھوڑی سی بس نشانیاں موجود ہیں، بلڈنگ کی طرح بنا دی گئی، 3-4 منزل ہے میرے خیال میں۔ تو وہ وہاں پر صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ دوڑ کر جو ہے ان پہاڑیوں پر گزری، تو اسی کی سنت، انہی کی سنت کو عمل کرتے ہیں آج حاجی عمرہ کرنے والے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکتیں، سعادتیں اور اس کی رفعتیں، فضیلتیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حجر اسود کے متعلق رہ گیا۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ شروع میں سفید تھا، بالکل سفید، بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا۔ یوں سمجھ لیجئے، میرا ایک گمان ہے، میرا ایک اپنا وجدان ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی اس کو چومنے جاتا اس کے تمام گناہوں کو وہ اپنے اندر لے لیتا اور اس کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔
تبھی وہ کالا ہو گیا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، جیسے وہ گناہ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، تو وہ ایک کالا دھبا ہوتا ہے۔ تو یوں یہ تمام لوگوں کے اعمال کو، برے اعمال کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس وجہ سے یہ کالا سیاہ ہو گیا، ورنہ اتنا سفید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتنی روشنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی اس روشنی کو نہ مٹاتا تو شرق اور مغرب کبھی بجھتے نہیں بلکہ روشن ہوتے رہتے، یعنی کہ دن کا سما ہوتا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی، ان کا یہ نور ان سے ہٹا لیا تاکہ لوگ اپنے دن اور رات کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، بار بار حرمین طیبین کے اللہ ہمیں حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔